بات کر لیتے ہیں کہ کیس کرنے والے جو درخواست گزار ہیں واجد عرفان صاحب، جنہوں نے اس معاملے کا یہ جو استثناء کا قانون تھا عدالت میں چیلنج کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ واجد عرفان، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. یہ مجھے بتائیے گا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. موٹر سائیکل کے شیشے نہ ہونا، گٹر کے ڈھکن نہ ہونا، بہت سے اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کون اتنا وقت نکالے. آپ نے کیا کوئی واقعہ ایسا پیش آیا تھا یا کچھ ہوا تھا جس کی بنا پر آپ نے کہا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، شیشے لازمی طور پر ہونے چاہیے؟ اصل میں خود ایک بار سائیکل چلا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اگر میں دائیں بائیں مڑ کے دیکھوں پیچھے تو میری سائیکل بھی دائیں بائیں جا رہی تھی، اور یہ بڑا ایک خطرناک سے مجھے انسٹنس فیل ہوا. تو مجھے فیل ہوا کہ یہ تو بالکل ہی ضروری ہے. شیشوں کے بغیر میں بالکل اندھا فیل کر رہا ہوں. اگر چل رہے ہم، ہوا چل رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ میرے پیچھے ہی کیا ہے. تو یہ بڑا ایک ڈینجرس انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. بالکل ہی آپ ایکسپوز چل رہے ہو، تو بالکل ایک نیسسری چیز ہونی چاہیے. اچھا، تو ایسے میں انسان یہ کرتا ہے نا کہ چلو میں اپنی بائک پہ یا اپنی سائیکل پہ شیشے لگا لیتا ہوں. آپ نے یہ کیسے سوچا کہ چلو جی عدالت جاتے ہیں، اس پہ کیس کرتے ہیں؟ اصل میں مجھے پتہ چلا کہ قانون کے طور پہ ایسا ہے کہ ایگزیمپشن ہے اس پہ، کہ مطلب کہ آپ کو بالکل ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. گاڑی پہ ریکوائرڈ ہے، بس پہ ریکوائرڈ ہے، لیکن موٹر سائیکل پہ ریکوائرڈ نہیں ہے، وچ از ویری ڈینجرس. اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کیونکہ موسٹلی 80% ایکسیڈنٹس جو کہ ہوتے ہیں وہ بائکس والوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور آف کورس اگر ان کو بھی صحیح چیزیں نظر نہیں آ رہی تو ایکسیڈنٹس ہوں گے. تو بتائیں کہ کیونکہ آپ نے پٹیشن دائر کی ہے تو آپ کی پٹیشن پہ معاملات ابھی عدالت میں کہاں تک پہنچے ہیں؟ ابھی اٹارنی جنرل نے اپنے کامنٹس فائل کرنے، مطلب گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس آنا ہے. تو ہم دیکھیں گے وہ رسپانس کس طرح کے اپروپریٹ ایکشن لے رہے ہیں گورنمنٹ اس طرح سے. آپ سندھ ہائی کورٹ میں لے کے گئے؟ جی بالکل. تو وہاں پر آئی گیس ایڈوکیٹ جنرل میرے خیال میں اپنا موقع دیں گے. جی بالکل، کیونکہ اٹارنی جنرل تو وفاق میں تو ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل آتے ہیں، اس کے بیہاف پہ پریزنٹ کرتے ہیں. واجد، آپ نے اس کے ساتھ اپنی کوئی ریسرچ بھی ساتھ میں ایڈ کیا کہ کتنا ضروری ہے کہ یہ سائڈ گلاسز یہاں پہ ساتھ میں آپ نے خود بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی بھائی جب کمپنی لگا کے بھیجتی ہے سائڈ گلاسز تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جی بالکل، میں نے خود اپنے سروے میں دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں بڑا انکل سا لک آتا ہے، بڑا ایک سپورٹی لک ہوتا ہے اگر شیشے اتارے ہیں، تو لوگوں کو ایک بڑا ایک شوق ہے اپنی بائک ایسے مینٹین کرنا اور آلٹریشن کروانے کا، اور بھی بہت سی چیزیں. مطلب اگر سائڈ گلاسز نہ لگے ہوں جو کہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں، وہ تو بالکل گھوڑے والی بات ہوگی نا کہ آپ کہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اس میں وہ جینگو لگتے ہیں، وہ کول لگتے ہیں. جی بالکل. اور اگر باقاعدہ آپ ہیلمٹ بھی پہنے تو اور بھی آپ اندھے ہو جاتے ہیں کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. آپ کو آواز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہو اور آپ کے پاس شیشے نہ ہوں بائک کے تو پھر اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو ویو ہوتا ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے. بالکل آپ کی، اور اسی وجہ سے کئی لوگ نہ شیشے لگواتے ہیں نہ ہیلمٹ پہنتے ہیں. یہ بھی شاید ایک وجہ ہے. اچھا، اور یہ بھی ریزن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہمیں ہارن کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی ہوتی بیکاز آپ نے ہیلمٹ پہنے. آف کورس ہیلمٹ بہت نیسیسری ہے. تو اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب آپ نے جب اپنا سروے کیا تو اس میں کیا چیز آپ کو زیادہ سامنے آئی کہ ہاں بھائی مطلب یہ بھی تو اتنی ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی تو لائف سیونگ مطلب ایک ٹول ہے جو کہ ہونا چاہیے؟ اصل میں نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی سے بات کی. ان کی ایک بس تھی، جب ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا انہیں موٹر سائیکل والے کو ایک گاڑی چڑھا دی. تو ایسے ہوا کہ جب ایک ہنگامہ ہوا اس کے بعد یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈرائیور کو گھیر لیتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ ایک موب مینٹیلٹی بن جاتی ہے، پوری عوام گھیر لیتی ہے ڈرائیور کو. تو یہ بھی ایک بڑے ٹراما اسٹریسفل سچویشن بن جاتا ہے. ہاں ہوپ فل آر یو؟ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے گورنمنٹ نے تو ہیلمٹ کا بھی فیصلہ کیا تھا، گورنمنٹ نے تو لائسنس کا بھی فیصلہ کیا تھا، پھر ہمارے سامنے لوگ لمبی قطاروں میں جو ہے وہ فائن بھی بھرتے رہے. لوگ اس چیز پہ عمل درآمد کر لیں گے؟ آپ کو لوگوں کا مزاج لگتا ہے گو کیوں نہیں کے لیے اچھا ہے؟ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کچھ ایکشن لے گی، اور مزید صرف یہ جرمانے کرنے پہ صرف یہ سیٹسفائی نہیں ہوگی عوام. ہمیں تھوڑا اور ایکشن بھی لینا پڑے گا کہ پیٹرول پمپ پہ ہم نوٹس جاری کریں کہ آپ کو انشاءاللہ پیٹرول نہیں دیں گے 3 مہینے 6 مہینے بعد پیٹرول نہیں ملے گا. ہم یہ ڈائیگرام پہ السٹریشن دیں کہ سیفٹی کیا ہوتی ہے، بلائنڈ اسپاٹ کیا ہوتا ہے. تو ہم اپنے یوتھ کو سکھائیں. زیادہ تر جو چلاتے لوگ ہماری یوتھ ہے، مطلب کہ جو 18 سال سے ابھی لائسنس ملا ہے، تو اس کی کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی ٹانگ نہ ٹوٹے، کسی کی ایک بہت بڑی ایک ہم آبویسلی. اچھا، اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ تو چلو بائک تک کی حد تک معاملہ ہو گیا، آگے گاڑیوں پر توجہ کب دے رہے ہیں؟ کیونکہ بلائنڈ اسپاٹس گاڑیوں کے بھی ہوتے ہیں اور بہت سی گاڑیاں ایسی بن رہی ہوتی ہیں جس کے اندر سیفٹی فیچرز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. مطلب نیسیسٹیز ہیں کہ ایئر بیگز ہونا، اس کے علاوہ گاڑیوں میں بلائنڈ اسپاٹس کو کور کرنا، لین کے ایسے مرر لگے ہونا کہ جو کہ آپ کو بچا سکیں ان سچویشن سے. تو اس پہ بھی کچھ توجہ دیں گے؟ گاڑی پہ تو ویسے سائڈ میں لگے ہوتے ہیں، لوگ کوئی ہٹاتا نہیں ہے، لیکن بلائنڈ اسپاٹس تو ہوتے ہیں. قانون کے طور پہ ویسے ان کے 2 شیشے ہوتے ہیں. تو بلائنڈ اسپاٹس خود ایک ڈرائیور کو اویئرنیس پیدا کرنی پڑتی ہے. روزانہ چلائے بندہ، گھنٹے جتنے آپ گزاریں اس کا ایکسپیرینس بنتا ہے. تو ایکسپیرینس سے ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ کو انڈیکیٹ کرنا. صحیح. تو اچھا واجد، انفارچونیٹلی
جب یہ بائکس آتی ہیں، جب ہم کمپنی سے نئی خرید کے لے کر آتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے سائڈ گلاسز ڈال لیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بائکس میں سیفٹی گارڈس بھی ہوتے ہیں تاکہ خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو آپ کی ٹانگیں ایٹ لیسٹ محفوظ رہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب موٹر سائیکل سواروں کا جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ٹانگیں سب سے پہلے متاثر ہوتی ہیں، وہ بھی اتار لی جاتی ہیں. تو آپ نے کہیں اس کو مینشن نہیں کیا بیکاز آف کورس یہ بھی اتنا ہی لازمی مضمون ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کی ایڈیشنل ایکسیسری ہے، مطلب کہ یہ اسٹینڈرڈ ہر گاڑی پہ نہیں آتا، ہر بائک پہ نہیں آتا. تو ایک ایڈیشنل ایکسیسری جو لوگ لگاتے ہیں اپنے یہ احتیاط کرنے کے لیے. سو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از جو کمپنی کی طرف سے لگا ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں اگر کوئی چلا رہا ہو یہ فٹ گارڈ کے ساتھ تو ایک بہت ہی کوئی بزرگ ہے، بہت ہی کوئی اویئر آدمی ہوگا کس کو پتہ ہے کہ اس کے خطرے کیا ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت شکریہ واجد عرفان، کہ آپ آگے بھی اچھے کام کرتے رہیں گے اور اویئرنیس پیدا کرتے رہیں گے.